اگر ہمیں یہ شکایت ہے کہ بھئی ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہم پر اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، تو ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اس کا کارن کیا ہے، کیوں یہ حالات دن بدن بدتر ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے قرآن کھولنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں اور ہم سوچیں کہ کیا واقعی میں ہم جو کام کر رہے ہیں یہ مسلمان کی شان کے لائق ہے۔ ابھی آپ کے جیا جوری میں میری گاڑی داخل ہوئی، چند نوجوان لڑکے سڑک پر آپس میں کچھ جھگڑا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، اور شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ نشے میں بھی ہے، کچھ گالی گلوچ بھی کر رہے تھے۔ کیا ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک دینی پروگرام میں ایک جلسے میں جا رہے ہیں؟ کون سا گاؤں ایسا ہے ہمارا، کون سی بستی ہماری ایسی ہے جہاں زنا نہ ہو رہا ہو، جہاں شراب نہ پی جا رہی ہو، جہاں بے حیائی نہ ہو رہی ہو، جہاں بے پردگی نہ ہو رہی ہو؟ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے میرے بندو، زمین کے اندر، سمندر کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ جائے، بگاڑ نظر آ جائے، تباہی نظر آ جائے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے کوکرموں کا پریڑام ہے، تمہارے غلط کاموں کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ تو تمہارے کچھ اعمال کی سزا تم کو دیتا ہے، اگر سارے اعمال کی سزا دے دے تو روئے زمین پر ایک انسان بھی زندہ نہیں بچے گا، وہ تو تمہارے کچھ اعمال کی سزا تم کو دیتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ مگر ہائے افسوس، ہم تو رجوع کرنے کو تیار نہیں ہیں میرے ساتھ۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبتیں دیکھ لی ہم نے تو کورونا کا دور دیکھا، دنیا کی تاریخ میں ایسا دور کم دیکھنے کو ملا تھا جو ہم نے دیکھا تھا۔ انسانی تاریخ میں ایسا کم ہوا کہ خانہ کعبہ کا طواف رک گیا ہو، مسجدوں میں تالے لگ گئے ہوں، لوگ ماسک لگا کے چلتے ہوں، نماز میں کھڑے ہوں تو صف میں ایک دوسرے سے دوری بنا کر کھڑے ہوتے ہوں۔ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا تھا، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی پریورتن نہیں آیا میرے پیارے ساتھی۔ قرآن کہتا ہے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اے میرے بندو، جب ہماری طرف سے مصیبتیں تمہارے پاس آئیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم تضرع کرتے، تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، تم توبہ کرتے، تم اللہ سے معافی مانگتے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن تمہارے دل کٹھور ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے تمہارے گناہوں کو سجا کر کے پیش کر دیا۔ شیطان ہمارے گناہوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، وہ زنا کو پیار کا نام دیتا ہے، وہ بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، وہ نوجوانوں کے ننگے پن اور عریانیت کو ترقی کا نام دیتا ہے، وہ شراب اور نشے کو شوق کا نام دیتا ہے۔ شیطان کی برانڈنگ بہت اچھی ہے، شیطان کی پیکنگ بہت اچھی ہے، وہ گناہوں کی پیکنگ، اگر گناہ کو شیطان گناہ بنا کے پیش کرے گا تو شاید ہم نفرت کریں گے، مگر شیطان کی پیکنگ اتنی اچھی ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور شیطان یہ کام پہلے دن سے کر رہا ہے، اس نے ہمارے باپ آدم کو بھی جو بہکایا تھا تو پیکنگ بڑی خطرناک کی تھی اس نے آ کر کے کہا تھا، اے آدم، اے حوا، اللہ تعالیٰ نے تم کو جس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا ہے، اے آدم، اس پیڑ کو اگر تم کھا لوگے، اس کا پھل اگر تم کھا لوگے تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اس نے ہمارے باپ آدم کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، چیٹنگ کی،
قسم کھا کے کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اے آدم اے حوا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ تو شیطان پیکنگ بہت اچھی کرتا ہے، اور آج اس نے پیکنگ بہت اچھی کر رکھی ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھو میرے ساتھیوں، یہ گناہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر سب سے خطرناک چیز اگر کوئی ہے تو انسان کے گناہ ہیں، انسان کے پاپ ہیں، انسان کے غلط کام ہیں۔ قرآن کا 19واں پارہ اٹھاؤ، قرآن کا 20واں پارہ، سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، یہ دنیا میں جتنی قوموں کے اوپر ہمارا عذاب آیا یہ ایسے ہی نہیں آ گیا۔ اے میرے بندو، ہم نے جس قوم کے اوپر اپنا عذاب بھیجا ہے ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے بھیجا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اے میرے بندو ایسی بھی قوم آئی جس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، جس کو آج عدالتوں نے لائسنس دے کے رکھا ہے، LGBT کا نام دیا جاتا ہے اسے، جس کو آج کی دنیا میں جائز قرار دے دیا گیا اور فیشن بن گیا۔ اور دلی کی سڑکوں پر یہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں، غلیظ لوگ ہوتے ہیں، جو مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، عورت عورت کے ساتھ جو بدکاری کرتی ہے، یہ گندی اور غلط اور غلیظ چیز آج ہمارے ملک میں بھی میرے بھائیوں بڑی تیزی سے رائج ہو۔ کتنے مسلمان نوجوان ہیں جو اس گندگی میں مبتلا ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا پاپ تھا۔ اس پاپ کی شروعات کس نے کی تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ اور انجام کیا ہوا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ایسی بھی بستیاں دنیا میں آئیں جن کے اوپر آواز کا عذاب آیا، چیخ کا عذاب آیا، ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور ان کے دل پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قوم سمود کے اوپر جو عذاب آیا یہ آواز کا عذاب آیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اے دولت پہ اترانے والوں، او دولت پہ غرور کرنے والوں، او اپنے خزانوں پر غرور کرنے والوں، اس دنیا میں ایسا بھی عذاب اللہ کا آیا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ کس کو دھسایا تھا؟ قارون کو دھسایا تھا، قارون کو دھسایا تھا۔ قارون کو اپنی دولت پر بڑا غرور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ایسے بھی لوگ آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈوبا ڈوبا کر کے مار دیا، غرق کر کے مار دیا، جیسے فرعون کا انجام ہوا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اے میرے بندو یہ جتنا عذاب ہمارا آیا ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ہم نے کسی پر اتیاچار نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو گناہ جو ہوتا ہے میرے ساتھ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اور جانتے ہو گناہ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ گناہ سب سے پہلے دل پر اٹیک کرتا ہے، دل کو کٹھور بنا دیتا ہے، اور جب دل کٹھور بن جاتا ہے تو ایک مہینے کے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد بھی انسان شرابی کا شرابی رہ جاتا ہے، ایک مہینہ تراویح پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی رہ جاتا ہے، ایک مہینہ 14 گھنٹے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی زناکار رہ جاتا ہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس کا دل کٹھور کا کٹھور رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اے میرے بندو جب تم گناہ کے کام کرتے ہو، جب تم غلط کام کرتے ہو تو تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے دل کے اوپر پردہ چھا جاتا ہے، تمہارے دل کے اوپر غلاف چڑھ جاتا ہے۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے. اور اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اور دھبا ڈال دیا جاتا ہے. جب بار بار گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حَتَّى عَلَى قَلْبَهُ، یہاں تک کہ وہ کالے دھبے اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. کتنے جلسے ہو رہے ہیں آپ کے علاقے میں؟ ابھی آج کل یہ جیا جوری کا پروگرام، بہت دور تو نہیں، مڈروں میں، پرسوں مڈروں میں پروگرام، اگلے ہفتے بھگیا میں پروگرام ہے، پھر بوریوں میں ہے. کتنے پروگرام ہو رہے ہیں. پروگراموں کی کمی تو نہیں ہے. جمعہ کے خطبے میں ہم ہر جمعہ کو تقریر الگ سن رہے ہیں، مسجدوں میں بھی کچھ نہ کچھ دروس چلتے ہی رہتے ہیں. تقریروں کی کمی نہیں ہے، دین کی باتوں کی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ان باتوں کا دل کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، دل پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس دل کے اوپر قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے. او لوگوں، آج رمضان کے مبارک مہینے میں ایک مہینہ تراویح کی نماز میں ہم نے کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھا، اور یہ قرآن وہی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اے میرے بندو، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تمہارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا دل ہے. قرآن تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قرآن آج ہمارے دلوں پر کوئی اثر کیوں نہیں ڈال رہا ہے؟ کیونکہ گناہ کی وجہ سے دل سخت ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، روزانہ ہم کتنے جنازے دیکھتے ہیں، کتنی میتیں اٹھاتے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں. آنکھوں سے اپنے تو نے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے. آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے. انجام سے تو پھر بھی کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. انسان غافل ہے. انسان کیوں غافل ہے؟ کیونکہ دل کٹھور ہو چکا ہے. تو گناہ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان کا دل کٹھور ہو جاتا ہے. گناہ کا دوسرا نقصان روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے. کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے، کاروبار پر اثر پڑتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا تو اس کی روزی روٹی پر بھی برا اثر پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم بالرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے. آپ کے مقدر میں روزی لکھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں یہ بھی لکھا ہے یہ شراب پیے گا تو اس کی روزی نہیں ملے گی، یہ زنا کرے گا تو اس کی روزی کی برکت ختم ہو جائے گی، یہ حرام کام کرے گا اس کی سیلری کٹ جائے گی، اس کی روزی کی برکت ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اگر روزی روٹی میں برکت چاہتے ہو تو گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے پیارے ساتھی. اللہ نے قرآن میں ایک مثال بیان کی، وہ مثال آپ کے جیا جوری کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مثال مہگامہ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مثال آپ کے مڈرو اور بھگیا کی بھی ہو سکتی ہے. ہر گاؤں والا، ہر بستی والا اپنے گاؤں پر اس قرآن کی آیت کو فٹ کر لے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے. ایک بستی تھی جو بڑے چین سے رہتی تھی، امن سے رہتی تھی، سکون سے رہتی تھی، اور اس کی روزی روٹی ہر طرف سے آتی تھی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب اس بستی کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا، جب اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک کا لباس پہنا دیا، بھوک مری کی نوبت آ گئی. آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں،
بنارس جیسے شہر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، بہت برے حالات، وہاں بھی سب انصاری لوگ ہیں اور کپڑے کا کاروبار کرنے والے انصاری لوگ ہیں، اور کئی سالوں سے بنارس کا کپڑے کا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے۔ وہ جو پاور لوم ہوتا ہے ہمارے یہاں، بیچارے کتنے لوگ بیچ رہے ہیں، اس کو نہیں چل پا رہا ہے۔ گیس سلنڈر مہنگا ہو گیا، لوگوں نے شام کی چائے پینا بند کر دیا، نہیں صاحب ہمیں گیس بچانا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، جب کوئی قوم، کوئی بستی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ بھوک مری اور تباہی اور بربادی کی کگار پہ لا کے اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، گناہوں کا تیسرا نقصان، جب انسان گناہ کرے گا، پاپ کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا، تو قدرتی آفتیں بھی اس کے اوپر آئیں گی۔ کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی سیلاب آئے گا، کبھی بارش بہت زیادہ ہونے لگے گی، کبھی بارش نہیں ہوگی، کبھی ایسی بارش ہو جائے گی کھیتی برباد ہو جائے گی، کبھی کھیتی کو بارش کی ضرورت ہے تب بارش نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے اندر وہ دور بھی آئے گا لوگ شراب پیئیں گے اور شراب کا نام بدل بدل کے پیئیں گے، شراب کا نام بدل دیں گے، کوئی وسکی بولے گا، کوئی بیئر بولے گا، کوئی رم بولے گا، کوئی فلاں بولے گا، نام بدل دیں گے، لیکن جو نشہ ہے وہ نشہ ہی رہے گا۔ یوزف والا رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، اور لوگوں کے سر کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی، گائیں گی۔ اب تو ناچ گانا سے بھی بہت اوپر معاملہ جا چکا ہے، اب تو انسٹاگرام اور فیس بک پر ایسی آئیڈیز کی بھرمار پڑی ہے جن آئیڈیز کے اندر عورتوں کے جسم کو دکھانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ انسٹاگرام پر اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی یہ لڑکیاں، یہ صرف ایسا نہیں کہ غیر عورتیں، غیر لڑکیاں ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد مسلمان عورتوں کی بھی ہے، مسلمان عورتیں۔ اور یہ سوچو کہ ان کا شوہر کتنا بڑا بے غیرت ہے، ان کا باپ کتنا بڑا بے غیرت ہے، جو اپنے گھر کی بہو بیٹی کو اس طریقے سے الاؤڈ کر رہا ہے، اور وہ باقاعدہ اپنے ٹھمکے دکھا رہی ہے اور اپنے جسم کے نشیب و فراز دکھا رہی ہے، اور چند پیسوں کے لیے اس کا بے غیرت باپ، اس کا بے غیرت بھائی، اس کا بے غیرت شوہر اس بے غیرتی کا پرچار کر رہا ہے۔ ایسی بے غیرت عورتیں اور ان کے شوہروں کے بارے میں اللہ کے نبی کی وہی حدیث اپنے سامنے آپ رکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، عورتوں کی نقل کرنے، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت مرد جس کے گھر میں، جس کی فیملی میں بے حیائی کا کام ہو رہا ہو اور اس کو وہ کوئی فرق نہ پڑے، اس کو وہ الاؤڈ کرتا ہو اور اس کی وہ اجازت دیتا ہو۔ جو اپنے گھر میں بے حیائی کی اجازت دے، بے پردگی کی اجازت دے، بدکاری کی اجازت دے، وہ دیوس ہے، وہ بے غیرت ہے وہ مرد، اور اس بے غیرت کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا اس سے۔ میرے پیارے ساتھی، یہ حالات آج سماج کے ہیں میرے ساتھی۔ کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے قدرتی آفتیں نہیں آئیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، الا فشا فیہم الطاعون، اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ کبھی موقع ملے پٹنہ کے کینسر ہاسپٹل میں چلے جاؤ، کبھی موقع ملے، کبھی جانے کا اتفاق پڑے تو ذرا ممبئی کے کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی اپنے بھائی کو لے کے پڑا ہے، کوئی اپنے باپ کو لے کے پڑا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو لے کے پڑا ہے، کسی کی زبان کاٹ لی گئی، کسی کا چہرہ نوچ لیا گیا، کسی کا سینے کا گوشت نکال لیا گیا۔ اتنی خطرناک کینسر کی بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب کسی قوم میں بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائے گی،
اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی جو باپ دادا نے نام نہیں سنا تھا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ. اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی، جب کوئی قوم کاروبار میں چیٹنگ کرنے لگے گی، 420 کرنے لگے گی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ مہنگائی کے عذاب میں ڈال دے گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا، اس کی اقتصادی حالت تباہ ہو جائے گی، اس کی ارتھ ویوستھا برباد ہو جائے گی. آج آپ دیکھ لیں جھارکھنڈ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کیا سود کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ بندھن لون کے نام سے جو لون کی اسکیم چل رہی ہے اور گھر کی عورتوں کو مہرا بنا کر کے بڑے چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ مسلمان لون پہ نہیں لے رہے، سود پر نہیں لے رہے؟ کہ آپ نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ صرف سود کا لینا حرام ہے، سود کا دینا حرام نہیں ہے؟ کہ آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر. اور آپ نے فرمایا وہ سب برابر ہیں، کھانے والا بھی برابر ہے، کھلانے والا بھی برابر ہے. اور اس سے بڑھ کے بے غیرتی کیا ہوگی کہ ایک تو آپ سود کا کاروبار کریں، سود کا لین دین کریں، اور گھر کی عورتوں کو انوالو کریں، اور بینک والا آئے تو عورت کو بلائے اور اس سے لکھا پڑھی کرائی جائے. اس سے بڑھ کر کے بے حیائی اور بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور بڑے چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ کے ذریعے میرے پیارے ساتھیوں یہ کام ہو رہا ہے. اللہ ہماری قوم کو صحیح شعور دے، ہماری قوم کو صحیح سمجھ دے. میرے پیارے ساتھیوں یہ سود اور بیاج بھی آج ہماری قوم کو تباہ اور برباد کر. تو گناہ جب انسان کثرت سے کرے گا قدرتی آفتیں اس کے اوپر آئیں گی. میرے پیارے ساتھی ابھی زلزلے آتے ہیں، تھوڑے موڑے زلزلے آتے ہیں، چھوٹے موٹے تو ہم دیکھتے ہیں کتنی تباہی ہوتی ہے. اور غور کرو جب دنیا کا سب سے بڑا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا، جب پوری روئے زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے تمام چیزوں کو نکال دے گی، اور انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى. اور ایسی حالت ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، اور پریگننٹ عورتوں کے، حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور لوگوں کے چہرے پر ایسا ڈر ہوگا، تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں آنے والے یہ زلزلے اور دنیا میں آنے والی یہ قدرتی آفتیں ہمیں سگنل دیتی ہیں کہ اگر دنیا کے چھوٹے موٹے زلزلوں سے اتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے تو سوچو قیامت کا دن کا زلزلہ کیسا ہوگا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے انسان ذلیل ہو جاتا ہے. وہ دنیا کی نظر میں جتنا بھی وائٹ کالر بن جائے، دنیا کے سامنے بہت اچھا پرفیوم لگا کے گھومے، بہت اچھی کریم لگا لے، پاؤڈر لگا لے، اچھا ہیئر اسٹائل رکھ لے، اچھے کپڑے پہن لے، لیکن جو انسان گناہ کرے گا، جو بدکاری کرے گا، جو غلط کام کرے گا، اس کے گناہوں کی ذلت اس کے اوپر چھا جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اچھا دعائے قنوت آپ لوگوں کو تو یاد ہوگی ماشاءاللہ، اتنا جلسہ سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دعائے قنوت یاد، میں پوچھوں گا نہیں، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دعائے قنوت یاد ہوگا. دعائے قنوت میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہو لا یذل من والیت. یہ ہم پڑھتے ہیں انہو لا یذل من والیت. اے اللہ تو جس سے محبت کرے گا، تو جس سے دوستی رکھے گا وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا.
انہو لا یذل من والیت، اے اللہ تو جس سے دوستی رکھتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے، ولا یعز من عادیت، اور اے اللہ تو جس کا دشمن ہو جائے، تو جس سے دشمنی کر لے، اے اللہ وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ ہمیں یقین ہے میرے پیارے ساتھی، ایمان والوں کو ستانے والے، ایمان والوں کو کرنٹ کے جھٹکے دے دے کے مارنے والے، ایمان والوں کو بے قصور قتل کرنے والے دنیا کی نظر میں آج بہت عزت پالے، مگر ضرور ایک دن آئے گا دنیا کی نظر میں بھی ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں تو ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اے اللہ تو جس سے دوستی رکھے، اے اللہ وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے، اور اے اللہ تو جس سے دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے عزت اگر چاہیے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو میرے ساتھ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت تو اس کے رسول کے طریقے پر چلنے پر ملتی ہے۔ عزت اگر چاہیے تو اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا پڑے گا میرے ساتھ۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی آپ یہ دعا پڑھا کیجئے، اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے میرے ساتھ۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے تابعی تھے۔ ان کا ایک بڑا پیارا جملہ تھا، وہ کہتے تھے جب کوئی بدکار آدمی، کوئی غلط کام کرنے والا آدمی بڑی شان و شوکت اور بڑے پروٹوکول سے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ جتنے بھی کھچر کی سواری کر لیں، وَإِن تَقْتَقَتْ بِهِمُ الْخَيْلِ، یہ جتنے گھوڑے اور کھچر کی سواری کر لیں، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ذلت کی جو مہر لگائی ہے وہ کبھی نکلنے والی نہیں۔ اس لیے میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جب گناہ کرنے کا خیال دل میں آئے تو یہ بھی سوچ لینا گناہ کرنے والا ضرور ایک دن رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، اور اگر ہو سکتا ہے دنیا میں ذلیل نہ ہو تو قیامت کے دن تو پکا ذلیل ہوگا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں کوئی آج بے عزت ہو گیا کل دوبارہ عزت مل جائے گی، آج بدنام ہو گیا کل پھر نام ہو جائے گا، لیکن جو قیامت کے دن بے عزت ہو جائے گا اس کو دوبارہ کبھی عزت نہیں ملے گی۔ اسی لیے ہمارے باپ ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں بڑی پیاری دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ تو گناہ کے ذریعے انسان ذلیل بھی ہوتا ہے میرے ساتھ، اور یہ بھی یاد رکھو جب انسان گناہ کرے گا تو گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا۔ یہ جو بے چینی ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، یہ سگریٹ پینے والا سگریٹ کیوں پیتا ہے؟ کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ گانا سننے والا گانا کیوں سنتا ہے؟ کہتا ہے مجھے گانا سن کے سکون ملتا ہے۔ نہیں، یہ گناہ کر کے جو تجھے سکون مل رہا ہے نا، یہ سکون نہیں مل رہا ہے، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ تیری زندگی سے سکون کو چھین رہا ہے۔ تو گناہ کر کے کبھی سکون نہیں پا سکتا، تو سگریٹ پی کر کے، تو حرام کام کر کے، تو نشہ کر کے کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے دین کو چھوڑے گا، جو ہماری شریعت کو چھوڑے گا، ہم اس کی زندگی کو بے سکونی والی زندگی بنا دیں گے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کی دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں بیچارہ اچھا خاصا دیکھتا تھا اور قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔
قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ کہے گا میرے بندے کل تو دنیا میں تو اندھا بن گیا تھا، تیرے سامنے قرآن آتا تھا، تیرے سامنے نبی کی حدیثیں آتی تھی، لیکن تو دیکھ کر کے اندیکھی کرتا تھا۔ آج ہم تجھے اندیکھا کر دیں گے، آج ہم تجھے اندھا بنا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، گناہ کرنے کا ایک اور بہت خطرناک اثر کیا پڑتا ہے زندگی پر؟ انسان کی زندگی میں اختلاف آتا ہے۔ بھائی بھائی میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، بیوی شوہر کے درمیان جو جھگڑے ہو رہے ہیں، باپ بیٹے میں جو اختلاف ہو رہا ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ دو محبت کرنے والے جب آپس میں محبت کرتے ہیں اور جب وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس محبت میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اس محبت میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے، دو دوستوں میں درار پڑ جاتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کی وجہ سے ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے، ان کا اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، آپ دیکھ لیں اپنے گاؤں کے حالات، اپنے خاندانوں کے حالات، اپنی جماعت کے حالات دیکھ لیں، ہے کہ نہیں اختلافات؟ لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس طریقے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی اور سب بندی کرتے تھے تو کہتے تھے اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، استووا، مل کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم مل کر کے نہیں کھڑے ہوگے لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے۔ یعنی اگر تم نے نبی کی نافرمانی کی اور سب بندی صحیح نہیں کی اور پیر سے پیر ملا کے کھڑے نہیں ہوئے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف کا بیج ڈال دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے گناہ کا یہ بہت خطرناک پوائنٹ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، اس میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ یہ اللہ کے نبی کو کنفرم بتا دیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی بتانے کے لیے نکلے تھے اپنے صحابہ کو کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیکن جب آپ بتانے کے لیے نکلے، بخاری کے الفاظ ہیں فَتَلَاحَا رَجُلَانِ، دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے، اور جب ان کے درمیان جھگڑا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اب یہ کنفرمیشن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اب یہ یقین کے ساتھ نہیں بتایا گیا کہ وہ 21ویں رات ہوگی، کہ وہ 23ویں ہوگی، کہ 25ویں ہوگی، کہ 27ویں ہوگی۔ یہ یقین کے ساتھ نہیں بتایا گیا، ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اگر وہ جھگڑا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین کے ساتھ بتایا گیا تھا۔ تو یہ اس امت کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ امت جب آپس میں اختلاف کرے گی، لڑے گی، تو اس کی وجہ سے یہ مختلف فتنوں کے میں دوچار ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان گناہ کا کام کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اس کے بال بچوں کے اخلاق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کو شکایت ہے میری بیوی بڑی نافرمان ہے، آپ کو شکایت ہے میرے بچے بڑے نافرمان ہیں، بیوی بچوں کے اخلاق پر بھی آپ کے گناہوں کا اثر پڑتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اپنی بیوی کے اخلاق پر اس کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب بھاگلپور سے مدرسہ روضۃ العلوم کے 2 روزہ اجلاس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، تو ان سے تعاون کی اپیل کرنا ہے کیا؟ اچھا، صرف آپ کا استقبال کرنا ہے؟ جی جی جی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے ساتھیوں کہ گناہ کے جو اثرات ہیں وہ انسانی زندگی پر اتنے خطرناک پڑتے ہیں، انسان کو تباہ کرتے ہیں، انسان کی روزی روٹی پر اثر ڈالتے ہیں، اس کے بال بچوں پر اثر ڈالتے ہیں، اس کی تندرستی پر اثر ڈالتے ہیں، انسان کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، انسان کی زبان کی سلاست ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ تو ہم نے کر لیا، ہم تو گنہگار ہیں، ہم نے تو گناہ کر لیا، اب اس کا سولیوشن کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ تو راستہ بھی آئیے ہم قرآن سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے، اللہ خوب بارش نازل فرمائے گا، خوب باغات عطا فرمائے گا، مال بھی عطا فرمائے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ کبھی تاریخ پڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، انسٹاگرام چلانے سے فرصت ملے میرے نوجوانوں، کبھی اندلس کی تاریخ پڑھنا، کبھی اندلس کی تاریخ پڑھنا، کتنی شان و شوکت سے مسلمان وہاں رہا کرتے تھے۔ اور وہی اندلس جہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی مسجدیں تھیں، جہاں گرناتا جیسا شہر تھا، قرطبہ جیسا شہر تھا، جب مسلمان وہاں کے شرابی ہو گئے، بدکار ہو گئے، بزدل ہو گئے، انجام کیا ہوا کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو گھوڑے کا استبل بنا دیا گیا، مسلمانوں کی لائبریریوں کو جلا دیا گیا، کتابوں کو ختم کر دیا گیا۔ اور علامہ اقبال جب وہاں گئے اور انہوں نے وہ منظر دیکھا تو وہاں جا کے انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپا۔ وہ علم کے موتی جو ہمارے اسلاف نے چنے تھے، وہ کتابیں وہ وہاں پہ جلی ہوئی پائی تھی۔ علامہ اقبال نے وہ منظر بھی میرے پیارے ساتھیوں دیکھا۔ اس لیے بات یاد رکھو، اگر توبہ کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعمتوں کا بدل آپ کو دے گا۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے، توبہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ توبہ صرف زبان سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے، عربی زبان میں توبہ کس کو بولتے ہیں؟ پلٹ آنے کو۔ آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، آپ کو اس سائیڈ جانا ہے تو آپ کو ہر حال میں یو ٹرن لینا پڑے گا اس سائیڈ میں جانے کے لیے۔ آپ گناہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں، آپ کو صحیح ٹریک پہ آنا ہے تو یو ٹرن لینا پڑے گا، گاڑی کو گھمانا پڑے گا، اور اسی گاڑی کو گھمانے کا نام توبہ ہے میرے ساتھ۔ آپ شراب پینے کی بری عادت میں مبتلا ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں تو شرابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرنا پڑے گا۔ آپ بے نمازی ہیں اور نمازی بننا چاہتے ہیں تو بے نمازیوں سے دوستی ختم کر کے نمازیوں کو دوست بنانا پڑے گا، نمازیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، ٹریک بدلنا پڑے گا آپ کو اپنا۔ اور سچی توبہ کی پہلی نشانی یہی ہے کہ انسان اپنے گناہ کو آن دا اسپاٹ چھوڑ دے۔ ہم نے رمضان کی طاق راتوں میں اللہ سے توبہ کی، ہم نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے۔ مگر ہم کتنے بڑے غدار تھے، ہم نے طاق راتوں میں تو رو رو کے یہ دعا کی، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا اور عید کا چاند نظر آیا، مسلمان ہر برائی کے کام میں ملوث ہو گیا۔ جتنی برائی کے کام رمضان میں ٹھپ پڑے تھے سب چالو ہو گئے، شراب بھی چالو، زنا بھی چالو، بے حیائی بھی چالو، بے پردگی بھی چالو، حرام کام بھی چالو۔ ہم نے تو تمام حرام کام دوبارہ اسٹارٹ کر دیے۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کا مذاق ہے میرے پیارے ساتھی۔ اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لو۔ اگر آپ کے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ لیا ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک دل کی دھڑکن چل رہی ہے، اس کا حق جا کر کے ادا کر دو۔ اگر یہاں ادا نہیں کرو گے تو آخرت میں بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم حقداروں کو ان کا حق ضرور دے دو، ورنہ تم کو قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ قیامت کے دن روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں کی کرنسی گناہ ہوں گے، وہاں کی کرنسیاں نیکیاں ہوں گی، وہاں آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور سامنے والے کے گناہ آپ کے اوپر لاتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے ساتھی، گناہوں سے اگر بچنا ہے تو ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے میرے ساتھی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تم کو غلط کاموں سے روکے گی، بے حیائی سے روکے گی۔ جب تک نماز کی پابندی آپ نہیں کریں گے، آپ بے حیائی سے اور برے کاموں سے نہیں روک سکتے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے وہ کہیں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا،
بعض جگہوں پہ میں جاتا ہوں پروگرام میں، مسجد میں پروگرام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مسجد کے پروگرام میں لوگ کم آتے. میں نے پوچھا کیوں کم آتے؟ کہتے ہیں ناپاک رہتے ہیں. اللہ اکبر، مسلمان ناپاک رہتا ہے؟ یعنی مسلمان اگر اس حالت میں ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا ہے تو یہ شرم کی بات ہے، یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات کیوں ہیں؟ کیونکہ نماز کی پابندی نہیں ہے. مسجدیں بہت ہیں آپ کے علاقے میں لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے. اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی کہنا چاہوں گا نماز کی پابندی کیجئے. بہت ساری اپنی بچیوں کو اگر برائی سے بچانا ہے تو اپنی بچیوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے میرے ساتھ. اسی طریقے سے اگر گناہوں سے بچنا ہے تو ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو جتنا پڑھتے چلے جاؤ گے دل کی تاریکی دور ہوتی چلی جائے گی، دل آپ کا روشن ہوتا چلا جائے گا، دل کی سختی دور ہوتی چلی جائے گی. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها تم لوگ قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بھائی موبائل میں اگر لاک ہے تو بنا لاک کوڈ ڈالے اور بنا پاسورڈ ڈالے آپ لاک نہیں کھول سکتے. دل اگر لاک ہو گیا ہے تو دل کے تالے کی چابی کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن سے تعلق اپنا مضبوط کیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن پر غور کیجئے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر کیجئے. انشاءاللہ آپ کے دلوں کا تالا کھل جائے گا. اور اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، گناہوں سے اگر بچنا ہے تو ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا، ہمیں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا. زندگی کے کسی موڑ پر اللہ کو مت بھولو میرے ساتھ. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون ہیں عقل مند لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا. تو یہ گناہوں کے اثرات اور گناہوں سے بچنے کے چند طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. چونکہ مجھے فوراً نکلنا بھی ہے اور ایک اپیل بھی آپ سے کرنی ہے کہ چونکہ یہ پروگرام مدرسہ کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات کے تعاون کے لیے منعقد ہوا ہے، اور جیسا کہ مجھے جلسے کے منتظمین نے بتایا کہ چندے کی جیسی امید تھی اور جیسا چندہ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا ہے. میں جاتے جاتے 2-4 منٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور بڑھ چڑھ کر کے اس ادارے کو، جو آپ کے علاقے کا اپنا ادارہ ہے، اس کا تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے اور آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. ایک سوال آیا ہے، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور وہاں نماز پڑھنے کا ویسا کوئی انتظام نہیں ہے تو مقررہ وقت سے پہلے نماز ادا کر کے ڈیوٹی پہ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کبھی کبھی 3 یا 4 وقت کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس استھتی میں نماز کیسے ادا کریں؟ دیکھیے، نماز کے بارے میں ایک بنیادی بات جو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ہمیں اپنے وقت پر پڑھنا ہے. کبھی ہم کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو گئی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پابندی کے ساتھ ریگولرلی ہم کسی نماز کو قضا کریں اس کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ، میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں اور فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ آرام سے ظہر کے ٹائم پڑھتے ہیں. غلط ہے یہ طریقہ. فجر کی نماز اگر چھوٹ بھی جائے آپ کی تو جیسے ہی نیند کھولے، اگر ناپاکی کا عالم ہے جلدی سے پاکی حاصل کیجئے اور جتنا جلدی ممکن ہو پڑھیے، اس کو ظہر تک نہیں ٹالنا چاہیے. تو ایسی کمپنی میں جاب کرنا جہاں جاب کرنے کی وجہ سے ریگولر آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے، یہ جاب کرنا ہی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کوئی ایسا کام کیجئے جہاں آپ کی نماز کی پابندی پر اثر نہ پڑے. اس کمپنی کی اور جاب کی وجہ سے آپ کو ریگولر، کبھی کبھار کی بات الگ ہے، لیکن ریگولر اگر نماز آپ ٹائم سے نہیں پڑھ رہے ہیں اور تاخیر سے پڑھ رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں گناہوں کے اثرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے مدرسے کے لیے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک اس کار خیر سے پیچھے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آگے بڑھ کر کے اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔